لیکن دشمن رسول مولوی اتنا چڑھتا ہے، لوگوں کو روکتا ہے، اسے بدعت کہتا ہے، اور کرسیوں پر بیٹھ کر نمازیں پڑھنا، محبوب پاک چٹائی پر بیٹھتے تو نشان چھپ جاتے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بے مثل خدا نے محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ بھی نہیں ہے، محبوب چٹائی پر بیٹھے ہیں، قالینوں پر نماز پڑھنے والا ملا، اے سی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والا، کرسیوں پر بیٹھ کر مسجد بچھا کر نماز پڑھنے والا، جواز ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہاں کوئی جواز نظر نہیں آتا؟ جہاں نص قرآنی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں کو اللہ نے صلاۃ و سلام کا حکم دیا، منکر نبی اور دشمن نبی مولویوں نے اور ان کے پیروکاروں نے کئی جگہ پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو مارا، زد و کوب کیا، ان کو قتل تک کر دیا۔ تو اس لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دشمن رسول ملا کے شر سے بچائے کہ جو اپنے معاملات میں جواز تلاش کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی پیروی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ لیکن اب سوال پہلا یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور کی سادگی اور ذوق نماز، ذوق عبادت کو دیکھیے، صحابہ کا شوق شہادت، شوق عبادت، شوق نماز دیکھیے کہ مسجد نبوی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بچھتا تھا، تو اب بھی ممبر رسول ہے الحمدللہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو معذور صحابہ کرام تھے، بوڑھے بھی تھے، ضعیف بھی تھے، تو انہوں نے مسجد نبوی میں کرسیاں تو نہیں بچھائی ہوئی تھی، نہ مکہ پاک میں۔ آج تو پورا عالم اسلام کرسیوں کی لپیٹ میں ہے، یہ جی وقت کی ضرورت ہے۔ تو اب جس داتا صاحب چلے جاؤ، بادشاہی مسجد چلے جاؤ، عرب عجم میں چلا جاؤ، تو کرسیوں کی بہتات ہے، ایک ممبر رسول ہے، لاکھوں کرسیاں مساجد میں بیچ گئی ہیں۔ تو المیہ یہ ہے کہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ کے دور میں تو معذور تھے، ضعیف تھے، اور جو ضعیف اور مریض لوگ ہیں پہلے تو ان کو رعایت ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ آنکھوں سے نبینا تھے، تو خیر و برکت کے لیے رسول اللہ ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی عرض کرنے پر اور ان کی مصلی جہ نماز پر آپ نے نماز ادا کی، تو پھر وہ بہت خوش ہوئے اور اسی مصلی پر وہ نماز پڑھتے تھے۔ اور ایک ایسے صحابی رسول نبینا تھے جو گھر ذرا قریب تھا، وہ رسا کے ذریعے مسجد میں آ جاتے، اور ایسے صحابہ تھے وہ بیٹھ کر پڑھتے تھے، کوئی انہوں نے کرسیاں بچھائی ہوئی تو نہیں تھی۔ لیکن آج تو لاکھوں کی تعداد میں کرسیاں ہیں مساجد میں، اور اگر یہ سوال کیا جائے تو مولوی کہتا ہے یہ جی وقت کا تقاضا ہے، یہ مباح ہے، یہ اباحت ہے، یہ مباح ہے، اس کا جواز ہے۔ چلو بھئی ہے، لیکن میرا سوال اس دشمن رسول مولوی پر ہے، کون سا منہ لے کر رسول کے پاس جائے گا جو کہتا ہے جی تم سپیکر پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم محمد کا نام چومتے ہو، انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہو۔ حالانکہ تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھیں، خازن بصری اٹھا کر دیکھیں، علم فقہ علامہ عبدالشکور لکھنوی اٹھا کر دیکھیں، تو اس میں انہوں نے مبنی علی الاستحباب، مستحب کہا ہے، کہ اس میں روایات بھی ہیں۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ حضرت آدم سے روایت لی گئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے روایت لی گئی ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مبنی علی المستحب علی الاستحباب میں یہ چیزیں آتی ہیں،
کہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہ مستحب ہے سرکار کے اسم مقدس میں انگوٹھوں کو آنکھوں پر لگانا، چومنا اور تقبیل الاباہمین کرنا۔ تقبیل مانا چومنا، اباہمین انگوٹھے، اچھا تو یہ مستحب ہے۔ اور پھر پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر پڑھنا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہ آپ کے نام سے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر یہ دعا کرنا کہ جیسے جو حضرت ابو بکر کے ساتھ لفظ کی گئی ہے۔ بہرحال ہم اسے مستحب تو ضرور کہتے ہیں، علماء نے بھی کہا ہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ تو میری آنکھوں کو تقویت دے، کانوں کی سماعت کو بڑھا دے کہ میں اسم محمد کو چومتا ہوں تو میرے متعنی میری اللہم متعنی بالسمع والبصر، میری آنکھوں کو اور سماعت کو اے اللہ تو تمتع اور نفع عطا کر۔ تو اس لیے اس کو مستحب لکھا گیا ہے۔ لیکن دشمن رسول مولوی اتنا چڑھتا ہے، لوگوں کو روکتا ہے، اسے بدعت کہتا ہے اور کرسیوں پر بیٹھ کر نمازیں پڑھنا، محبوب پاک چٹائی پر بیٹھتے تو نشان چھپ جاتے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بے مثل خدا نے محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ بھی نہیں ہے۔ محبوب چٹائی پر بیٹھے ہیں، قالینوں پر نماز پڑھنے والا ملا، اے سی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والا، کرسیوں پر بیٹھ کر مسجد بچھا کر نماز پڑھنے والا، جواز ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہاں کوئی جواز نظر نہیں آتا؟ جہاں نص قرآنی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں کو اللہ نے صلاۃ و سلام کا حکم دیا۔ منکر نبی اور دشمن نبی مولویوں نے اور ان کے پیروکاروں نے کئی جگہ پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو مارا، زد و کوب کیا، ان کو قتل تک کر دیا۔ تو اس لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دشمن رسول ملا کے شر سے بچائے کہ جو اپنے معاملات میں جواز تلاش کرتا ہے، اور جہاں حکم قرآنی ہو کہ صلاۃ و سلام پڑھو اور حضور کا ذکر ہو، میلاد النبی وارفان اللہ کا ذکر، وہاں پوچھتا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، سیرت النبی کے جلسے کرتا ہے، اشتہار نکالتا ہے کہ حضور کے دور میں سیرت النبی کے جلسے یا اشتہار نکلے تھے، تو یہ مبنی علی الاستحباب ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انکار اور بے ادب زبان سے بچائے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھوں، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا، ڈاڈھے جو علیہ سو عمل ہفت تھی سن، عمل ہفت تھیں کو بلا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا، بعد از خدا بزرگ توئی، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، جو 5 گانا اللہ کو وحدہ پڑھتا ہے اور 5 گانا سونے محبوب کو عبدہ پڑھتا ہے، وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ گستاخی رسول اور بے ادبی سے بچائے، اور ذکر اذکار دعائیں صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ ہر چیز کا جواز بنایا ہوا ہے، اور تو نے جنازے گاہ میں بھی رولا ڈالا ہوا ہے کہ دعا کیوں مانگی ہے؟ دعا کی کہاں ممانعت ہے؟ اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، جس وقت دعا مانگو میں رب جواب دیتا ہوں۔ ممانعت کی ایک عید دکھا دو، ایک عید دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ انکار کی بیماری سے بچائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔